اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 162 سے لے کر 168 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 162، افمن کیا، فمن وہ شخص، اتبع پیروی کرے، رضوانہ مرضی کی، اللہ کی، کمن اس کی مانند ہے جو با مستحق ہوا یا پلٹنا۔ اس نے کمائے کے بھی معنی اس میں آ جاتے ہیں، لوٹنے کے بھی معنی آ جاتے ہیں، ٹرن ہو جانا یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بسخطن ناراضگی کے، غصہ، ناراضگی، ناخوشی، من سے اللہ کی، ومأواہ اور ٹھکانہ اینڈ پہ ہو ہے اس کا، جہنم ہے، وبئس المصیر بئسا کہتے ہیں بہت برا، المصیر لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ آیا 163، ہم ان کے، درجاتن درجے ہیں، عند اللہ اندہ کہتے ہیں پاس کو، اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ، بصیرن دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 164، لقد لام ہے شروع میں، لام زبر جب آتا ہے تو اس کے معنی تاکید کے ہو جاتے ہیں، تو البتہ، قد تحقیق، مننا احسان کے لیے آتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرنا، اللہ نے، علی اوپر، المؤمنین مومنوں کے، اذ جب، بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من سے، انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ آیتیں اس کی، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم اور وہ سکھاتا ہے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، اور ان اگر، کانو تھے وہ، من سے، قبلو پہلے، لفی البتہ، میں کیونکہ لام ہے شروع میں تو اسی لیے البتہ آیا ہے، البتہ فی میں، دلالن گمراہی، مبین کھلم کھلا۔ آیا 165، اوا کیا بھلا، لما جب، اصابتکم پہنچی اینڈ پہ کم ہے تمہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، قد تحقیق، اصبتم پہنچا چکے تھے تم، مثلیہا اس سے مانند، آگے کیونکہ ہا بھی ہے تو مثلیہا انہیں، تم کہتے ہو، انا کہاں سے، ہاذا یہ آ گئی، قل کہہ دو، ہوا وہ، من سے، عندی پاس، انفسکم تمہارے نفسوں سے، انا بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ آیا 166، اور ما جو کچھ، اصابکم مصیبت آئی تم کو، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی دو جماعتیں، الف نون اینڈ پہ ہے تو یہ ڈول کا معنی دیتا ہے، تو دو اسی لیے ہم نے اس کا معنی دو کیا ہے، دو جماعتیں، فبإذنی ساتھ حکم کے، اللہ کے، اور لیعلم معلوم ہو جائے، المؤمنین مومنوں کو۔ آیا 167، اور لیعلم تاکہ معلوم کر لے، الذین ان لوگوں کو جو، نافقو منافق ہیں،
وقیلا اور کہا گیا لہم ان سے تعالو کہ آؤ قاتلو لڑو تم فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او ادفعو او یا ادفعو دفاع کرو قالو وہ کہنے لگے لو اگر نعلم ہم جانتے قتالاً لڑائی کو لاتبعناکم البتہ کیونکہ لام ہے شروع میں تو پھر اس کے معنی ہم کریں گے البتہ ہم ضرور تمہارے پیچھے ہوتے تمہارے ساتھ ہوتے ہم وہ للکفری کفر کے لیے یوم اذن اس دن اقربو زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمانی ایمان کے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے ما جو لیسا نہیں ہے فی میں قلوبہم ان کے دلوں واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما جو کچھ یکتمون وہ چھپاتے ہیں آیا 168 الذین یہ وہ لوگ ہیں قالو جو کہتے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدو اور وہ بیٹھ رہے لو اگر اطاعونا کہا مانتے وہ ہمارا نون علی فرینڈ پہ ہے تو یہاں سے ہم نے اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ہمارا کہنا مانتے ماں نہیں قتلوا وہ مارے جاتے کل کہہ دو فدرؤ تو ہٹا لو عن سے انفسکم جانو اپنی الموتا موت کو ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے چلیں دیکھتے ہیں اب اس کو ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں اس کی آیا نمبر 162 تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی کہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے تو یہاں پر دو لوگوں کا یا دو گروہوں کا آپ کہہ لیں کمپیریزن ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دونوں کا مقابلہ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو اللہ کی رضا کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھتا ہے اور دوسرا بندہ جو آلریڈی اللہ کے غضب میں ہے یعنی کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یا کیا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آپس میں سخت جو آپ سے میں نے ورڈ کہا تھا نا کہ یہ غصے کے لیے آتا ہے تو عربک میں سبحان اللہ اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ آپ دیکھیں یہ والا جو ورڈ آتا ہے نا یہ ایسے ہوتا ہے جو ارلی سٹیج ہوتی ہے غصے کی جو بالکل بگننگ میں ہوتی ہے اور دوسرا آپ اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے کسی چھوٹے پہ غصے ہوتا ہے جب تو وہ والی فارم ہے یہ اس کے بعد ایک ورڈ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اپنے پچھلے کسی ایک لیسن میں اس میں ہم نے دیکھا تھا غیظ کا ہم نے دیکھا تھا غیظ بھی غصے کو ہی کہتے ہیں لیکن یہ اس سے اوپر والا لیول ہے سخت سے سخطہ کا جو لیول ہے وہ پہلا لیول ہے اس سے اوپر غیظ کا لیول ہے اور اس سے بھی اوپر جو تھرڈ لیول ہے وہ ہے غضب اور یہ بہت زیادہ غصہ جیسے کسی پہ آپ کو ہو بہت شدید غصہ ہائیسٹ لیول بالکل غصے کی ٹاپ اتنا زیادہ غصہ ہے تو وہ لیول ہے غضب کا اور ہم نے سورہ فاتحہ میں آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کر دینا جن پہ آپ غضبناک ہوئے تو وہ جو تھا سب سے زیادہ غصہ اگر کسی پہ تھا تو وہ ہوتی ہے چیز تو وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی کو پرائرٹی دیتے ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی ہمیں کہیں مل جائے اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا ہم یہ کام کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسے دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے دونوں لوگ اور اسی طرح
سورہ سجدہ میں بھی ایسا ہی ٹاپک ہے. سورہ سجدہ کی آیا نمبر 18 میں اسی طرح کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ مومن ہے اور جو فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. سورہ صاد کے اندر بھی آیا نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر متقی لوگوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کیا فاجر کے ساتھ. تو کیا متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اب دونوں کے رویوں میں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ہر وقت اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو انسان انجوائے کرے لائف کو. اسی وجہ سے ان کے آگے جو اینڈ ہوگا، جو ان کا انجام ہوگا، وہ بھی فرق ہوگا. اب یہاں پر اس پوائنٹ پر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، یا جب بھی ہم کوئی بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں یہ کام اللہ کی رضامندی میں آئے گا یا اللہ کی نافرمانی میں آئے گا؟ اور پھر یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں ایسے کاموں کے بارے میں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو میں کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. اور کیوں کرے انسان یہ کہ جب آپ کسی سے دعویٰ کرتے ہیں نا محبت کا کہ مجھے لو ہے اس سے، تو پھر آپ ایسے کام کرتے ہیں. ہم سب اپنی لائف میں بھی آپ دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، کون سا کھانا اس کو پسند ہے، کون سا کلر اس کو پسند ہے، کون سی باتیں پسند ہیں، کیا چیز. آپ دیکھیں ہر چیز بنتا اس کی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کھانے میں یہ چیز پسند کرتے ہیں، بات چیت کرنے میں ان کو اس طرح کا سٹائل اچھا لگتا ہے، کپڑوں میں یہ چیز پسند ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کا کریں. تو جب آپ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو کیا پھر ہم یہ اللہ کے لیے نہیں یہ کریں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ بات پتہ پھر ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے میں کام کروں گی جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کون سے ایسے کام کروں گی کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اور پھر اگر آپ واقعی دعویٰ کرتے ہیں تو پھر انسان ان کاموں سے پیچھے ہٹتا ہے، ان کاموں کو اوائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ملے انسان کو. تو پھر ہمیں یہ اب سارے اپنے اپنے کاموں کا کرنے سے پہلے ضرور جائزہ لیا کریں. کوئی بھی کام کرنے لگیں کہ یہ میں کرنے تو جا رہی ہوں لیکن یہ کون سی جگہ جائے گا، میرے اچھے اعمال میں جائے گا یا میرے برے اعمال میں جائے گا. آیا نمبر 163. اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تو جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کے بھی لیول ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ اس میں آگے ہیں. کچھ لوگ ہیں نا جیسے کہ وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، دین میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی چھوٹا سا بھی کام ایسا کریں کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کچھ لوگ ہیں کہ دے آر ٹرائنگ، کر رہے ہیں کوشش، لیکن کبھی سلپ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی دوسرا بھی کرتے ہیں. تو اب یہ بھی سارے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو اسی لیے جو بندہ تو بہت زیادہ کیئرفل ہے، بہت زیادہ تقویٰ اس کا ہے، اس کے دل میں تقویٰ بہت ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کا لیول ہائی ہوگا. اور اسی طرح پھر جیسے جیسے آپ لیولز دیکھتے جائیں کہ آپ کے تقویٰ کے ساتھ ہی آپ کا لیول بھی بڑھے گا. اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی لیتا ہے، تو پھر اس کے بھی درجات ہیں. اور سب سے اوپر درجہ جو ہے نا وہ ایمان کا درجہ ہے، وہ سب سے اوپر ہے. تو ایمان بھی جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوگا. اور جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ سب سے لوئسٹ لیول آپ کو پتہ ہے کس کا ہوگا؟ منافق کا. کافر نہیں کہا گیا یہاں پر، مشرک نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا جو منافق ہوتا ہے اس کا درجہ وہ جہنم کے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہوگا، کیونکہ یہ نقصان بہت پہنچاتا ہے.
یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، جبکہ اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دلوں کا حال تو ہمیں نہیں پتہ، ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا بڑا مخلص ہے، بڑی اچھی دوست ہے میری، اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اندر ہے آپ کے ساتھ کیا کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے اللہ نے ان کا لیول بھی بہت لو جہنم میں رکھا ہے کہ دس از what they deserve، کہ سب سے لوئسٹ لیول جہنم کے جو ہے یہ وہاں پر جائیں گے۔ اور اسی طرح باقیوں کے بھی درجات جو اللہ کے نافرمان ہوں گے لوگ، وہ ان کی نافرمانی کی ہی بیسس پہ ان کے بھی لیول ہوں گے، کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں اپنی کمائی کی تھی اس کے بیسس کے اوپر ان کو درجہ ملے گا کہ وہ کس لیول پہ جائیں گے۔ آیا نمبر 164، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور بلا شبہ تھے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا، اور یہ احسان بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور کیا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان کیا جن جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بھیجا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا۔ اہل عرب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور احسان کس طریقے سے اور بھی تھا کہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، یعنی کہ اس نے آپ کے لیے کوئی بہت بڑی فیور کی ہے۔ تو کیا فیور کی تھی اللہ تعالیٰ نے جو اہل عرب تھے ان کے اوپر؟ کہ جب پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے ہونا، ایک ہی نیشن میں سے، ایک ہی قوم میں سے ہونا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر بھیج دیتے اہل عرب کے اوپر کوئی پرشین یا کوئی فرینچ بندہ، وہ آ جاتا پیغمبر جو فرینچ بولتا ہوتا، اب نہ اس کو آپ کے کلچر کا پتہ ہے، نہ اس کو آپ کی لینگویج کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے پیغمبر بھیجا تاکہ ان کو کوئی یہ مسئلہ نہ ہو کہ یہ تو ہماری زبان کا ہی نہیں، تو ہم کیوں اس کو فالو کریں، تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہ رہے کسی بھی قسم کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے پیغمبر ان کے جو تھے بھیجے، اور جس کے ذریعے انہیں گمراہی سے بچا لیا۔ یہ تھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڑھے سے ان لوگوں کو بچا لیا اور ہلاکت سے محفوظ کیا۔ کس چیز کی ہلاکت؟ جو قیامت کے دن ہوگی، انسان کی ہلاکت ہی ہوگی نا وہ، کہ اگر کوئی بندہ اس دن کامیاب نہ ہوا تو یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے، ایک طرح سے کہ وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گئی ہر چیز، ڈن۔ جو بندہ جہنم میں چلا جائے، اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا نا باقی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انہی جیسا رسول بھیجا تاکہ ان کے لیے کوئی بھی ایکسکیوز اب باقی نہ رہ جائے۔ من کا لفظ جو ہے یہاں پر، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر احسان کرنا آتا ہے، دوسری چیز احسان کو جتلانا بھی، وہ بھی اسی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تھرڈ چیز اس کے اندر آتی ہے کاٹنا اور کٹنا۔ یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کی بعثت جو ہوتی ہے اس کے نا 4 پرپز ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس آیت سے یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ 4 کام یہاں پر بتا رہے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ وہ لوگوں پر آیات پڑھتا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ اور پڑھنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، پراپرلی پڑھنا، جس طرح سے وہ اترا ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا۔
دوسری چیز، دوسرا کام ان کا وہ کیا دوسرا کام کرتے تھے؟ تزکیہ کرتے تھے، یعنی کہ پاک کرتے تھے۔ تزکیہ کرنا، کسی چیز کو پاک کر دینا، تو وہ کس کو پاک کرتے تھے؟ لوگوں کو پاک کیا کرتے تھے۔ اور کس چیز سے؟ شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، ان کے برے طور طریقوں سے، جن طریقوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، جو ہوتے نا پرانے رسم و رواج، جو انسان کے لیے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس طرح کی ساری طریقوں سے ان کو پاک کرتے تھے، اور پھر ان کی اصلاح بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ تیسرا کام جو وہ کرتے تھے کہ وہ کتاب کو سکھاتے تھے۔ پہلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ آیات کو پڑھتے تھے، اب یہاں پر سکھاتے تھے۔ اور سکھانا کیا ہوتا ہے؟ سکھانا یعنی کہ اس کی تعلیم دینا کتاب کی، اور یہ کتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی ہم بھی جو بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، علم لے رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جان رہے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے جو تعلیم جو ہوتی ہے اس کی، اس میں تفسیر بھی آ جاتی ہے، اس میں اس کا معنی بھی آ جاتے ہیں، اس کے ترجمہ بھی آ جاتا ہے اندر، اور اس کے احکامات بھی، کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن میں دیے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپلین کیا کرتے تھے، حرام حلال چیزوں کو، کیونکہ بعض اوقات ایک لے مین بندہ ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی باتیں پراپرلی کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک ٹیچر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو چیزیں سمجھا سکے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر کتاب بھی ساتھ دی کہ وہ ایز اے معلم ہمیں سکھائیں اس کتاب کے بارے میں۔ چوتھی چیز یا چوتھا کام جو ان کا تھا وہ کیا تھا؟ کہ یہ ساری چیزیں تو وہ بتاتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتے تھے۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر حکمت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، حدیث بھی آتی ہے، سنت بھی آتی ہے۔ اور اس سے مراد، کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سے مراد ہے کہ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا، اس کی پراپر پوزیشن پہ رکھنا، یہ بھی حکمت ہے۔ اور ہم بھی تو جانتے ہیں نا حکمت کے بارے میں، جو ایک عام ہم لوگ لینگویج میں ہمیں پتہ ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، کہ صحیح موقع پر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی معرفت، یعنی کہ ان کی پہچان، ان کے بارے میں جاننا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں اللہ نے جو ہمیں دیے وہ کیوں ہیں، ان کی بیسز جاننا، وہ بھی حکمت میں آ جاتی کہ ان کے بارے میں آپ زیادہ ان کو معرفت اختیار کریں۔ معرفت کیا ہوتی؟ کسی کی پہچان کرنا کسی چیز کی، تو اس کو جانے کہ وہ حکمت جو ہے اللہ کی شریعت کے احکامات میں کیا حکمت ہے، کیوں اللہ نے ایسی سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہی ہوتی نا سب سے بڑے احکامات اللہ کی جو حکمت میں ہیں، اور جو بہت بعض اوقات لوگوں کو بادر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ جانیں کہ اللہ نے کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا ہوا۔ تو جو سزائیں ہمیں بظاہر لگتی ہیں بہت سخت ہیں، بہت ہارش ہیں یہ، لیکن اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ جب آیات پڑھ کے سنانا، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تجوید کے لیے آتا ہے، کہ تجوید کے ساتھ پراپرلی جس طریقے سے قرآن کو اتارا گیا اس کو اسی طرح سے پڑھنا۔ پھر اسی طرح تزکیہ جو ہوتا ہے، جو سیکنڈ چیز ان کا جو کام تھا، تزکیہ یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے ایکسٹرنل ہوتا ہے، ایک انٹرنل ہوتا ہے، یہ ہے مین۔ اور جو ایکسٹرنل ہے اس میں آپ کی باہر کی کلینزنگ آ جاتی ہے، اور جو انٹرنل ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ہارٹ کی کلینزنگ کرتے ہیں، اپنے نفس کی کلینزنگ کرتے ہیں۔ اور جب آپ دل کی کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کے؟ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، یہ ساری جو نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں یہ دل میں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تزکیہ جو ہے یہ آؤٹر بھی ہوتا ہے اور ایک انر بھی ہوتا ہے۔ آیا نمبر 165، بھلا جب احد کے دن تم پہ مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ یا اس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو بھی پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ کس مصیبت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ احد کے دن بات ہو رہی ہے، لیکن کون سی مصیبت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو شکست نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو اس دن، اس کی بات ہو رہی کہ جیسی تمہیں شکست ملی تو تم ساتھ ہی چلانا شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کہاں سے آ گئی یہ چیز ہمارے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ تمہارے اوپر آئی ہے نا تو تم یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس سے ڈبل جو تکلیف ہے ان کو پہنچا چکے ہو جنگ بدر کے اندر۔ اور ریزن کیا تھی اس کی کہ مسلمان جو تھے وہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز کیوں آ گئی، چلا اٹھے جب کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو شکست ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم تو حق پہ ہیں اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمیں کوئی شکست دے دے؟ اور یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے جب ان کو شکست ہوئی تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے، اور ان کو حیرانگی بھی بہت ہوئی کہ اللہ کے رسول بھی تھے ہمارے اندر پھر بھی ہمیں شکست ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تو تمہیں فتح نصیب کی تھی، اور جس میں تم نے کافروں کا اپنے سے دگنا نقصان کیا تھا، اور اس وقت تم کمزور بھی تھے، تو اللہ نے تمہیں جب تب فتح دلائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جب فتح دلاتا ہے تو اللہ شکست بھی دے سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے اللہ تعالیٰ شکست دیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ فتح نصیب کریں۔ اور کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اینڈ پہ یہی کہا گیا نا کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات جو بتائی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے اپنے اعمال کیا تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو تقویٰ کے خلاف تھے، پھر انہوں نے سب سے بڑی چیز کیا کی کہ اللہ کے رسول کی جو نافرمانی کی تھی۔ تو اور جب نافرمانی کی، اور وہ کس وجہ سے کی تھی؟ مال کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دل میں مال کی محبت تھی، مال کی حرص تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور وہ جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جا کے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مال غنیمت پڑا تھا کہ ہم بھی جا کے اس میں حصہ ڈالیں، حالانکہ ان کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ آپ کو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اور جا کر مال اٹھایا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ویسے ہی آپ پہ آ گئی، آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نیکسٹ آیا میں 166 میں اللہ تعالیٰ اسی سے ایک اور ریلیٹڈ بات بھی بتا رہے ہیں، اور جس دن دونوں لشکروں میں مڈ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے۔ تو پہلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی بھی پوائنٹ آؤٹ کی چیز کہ جو آیا نمبر 165 میں کہ ان کی جو ویکنیسز تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ آپ کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور سیکنڈ، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے تھے مسلمانوں کو شکست ہو، اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو سچا مومن ہے اور کون ہے جو نہیں ہے۔ تو آپ کو جیسے ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ہم بھی دیکھیں ٹیسٹ دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، اس میں ہم جانتے ہیں کہ کس بچے نے کتنی محنت کی تھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی کلاس میں۔ اس سے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا ان میں سے کون مومن ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کلاس میں سارے بچے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں اور سب بچوں کا ہے انٹینشن پڑھنے کی، پھر بھی آپ ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کتنا بچہ کوئی جو زیادہ محنت کرتا ہے کون کم کرتا ہے۔ تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں لیتے تب تک آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کون ہے جو سچے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔
آیا نمبر 167، اور تاکہ وہ یہ بھی جان لے، پچھلی میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومنوں کو جان لے، اب آیا 167 میں بتا رہے ہیں کہ تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا، یعنی کہ منافقوں سے جب کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا پھر دفاع کرو، اگر جہاد نہیں کرنا تو دفاع کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو پھر ہم تمہاری پیروی ضرور کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر کیا مقصد ان کا یہ کہنے کا کہ ہم تو لڑنا ہی نہیں جانتے، ہمیں تو آتا ہی نہیں لڑنا، اگر آتا ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہانے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو پھر آپ اس طرح سے آگے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے پاسبل تھا کہ ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ آگے سے اس طرح سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہمیں تو یہ کام ہی نہیں آتا، ہم کیسے لڑ لیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، آتا ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ جیسے ہم آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کتنے بہانے اس کے لیے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی یہاں پر جو تھے یہ بہانے لگا رہے تھے کہ نہیں ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں یہ۔ اور یہ بات ہو رہی ہے بیسکلی عبداللہ بن ابی کی، کہ جب ہم نے غزوہ احد کے میں دیکھا تھا سٹارٹ میں، جب مسلمانوں کے 1000 جو لوگ تھے ان کے پاس، ان کے لشکر میں، تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو جب یہ نکل کے جانے لگا تھا تو اس وقت اسے مسلمانوں نے سمجھایا بھی کہ دیکھو یہ آج اس وقت اب جب مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے پہ تو تم ہمیں چھوڑے جا رہے ہو یہاں پہ، اور اگر تم لڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ مجھے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ، میں نے لڑنا ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ جاتا رہا، تو انہوں نے پھر اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم پھر جا کے جو مسلمانوں کے گھر ہیں ان کا دفاع ہی کر لو، کہ کوئی آپ کو سٹی میں بھی تو کوئی چاہیے ہوتا ہے نا کہ جو گھروں کی پروٹیکشن کرے۔ وہاں پہ سبھی لوگ جنگ کے لیے نکل جائیں گے تو دشمن پیچھے اٹیک کر کے ان کی عورتوں کو بچوں کو مار سکتے ہیں جا کے، تو آپ کو کسی نہ کسی کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے کہ جو گھروں کی حفاظت کر سکے۔ تو یہاں پر یہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں نہیں کم از کم انوالو ہو رہے تو پھر آپ ان کو پروٹیکشن میں کم از کم انوالو ہو جائیں۔ مگر وہ پھر بھی نکل گیا اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور ان کے دل میں ایک یہ بھی بات تھی، جو مشرکین منافقین تھے نا، یہ بھی بات ان کے دل میں تھی کہ وہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ یہ اتنی چھوٹی سی جماعت، 1000 کے قریب لوگ ہیں، 300 تو اس کے ہی تھے نا اندر سے، باقی رہ گئے 700، کہ اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں، وہ جتنا بڑا لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے کہ یہ کس طرح ان کے ساتھ جا کے فائٹ کریں گے، شکست تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب جو منافق ہوتے ہیں ان کو تو ایسے انسینٹیوز نہیں ہوتے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑا اجر ملے گا، چونکہ وہ دل سے تو مسلمان ہوتے ہی نہیں، تو اس چیز پہ بلیو بھی نہیں کرتے، تو ان کو کوئی ان کی جو انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم بھی لڑیں اور مارے جائیں اندر۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی کہا کہ شکست تو ہونی ہی ہونی ہے ان کی، جتنا یہ گروپ ہے چھوٹا سا، تو ہم کیوں ان کے ساتھ ذلیل ہوں، کہ جو بھی اندر انوالو ہوگا تو سب کا ہمارے ساتھ بھی وہی اوپر ہمارے بھی نام کے ساتھ ہی چیز لگ جائے گی کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، تو ہم پہلے سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، ساتھ والے لوگوں کو نہیں پتہ، مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ آیا 168، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم ہمارا کہنا مانتے تو آج مارے نہ جاتے، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہتے تھے نا کہ آپ کیوں نکلے، اب ہم نے پچھلے بھی اپنے لیسن میں یہ دیکھی تھی چیز کہ وہ بار بار ان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ اگر آپ نہ جاتے تو آپ کی موت نہ ہوتی، ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ مت جاؤ، لیکن آپ پھر بھی چلے گئے تو دیکھو جا کے کتنے لوگ اندر جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ بات کرتے پھرتے ہو کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو تم مارے نہ جاتے، سب سے پہلے
تم اپنی موت کو تو ٹال کے دکھاؤ، جو تمہاری موت ہر بندے کے ساتھ ظاہر ہے موت لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں موت آنی ہے پہلے تم اس کو تو ٹال کے دکھاؤ. دوسروں کو تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم نہ آ جاتے تو تم بچ جاتے. ہم بھی ایسے کہتے ہیں بعض اوقات، کسی کی اللہ رحم کرے کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی، کہیں چلا گیا تھا ایسی جگہ پہ، تو بعد میں لوگ ہم سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہاں کیا کرنے گیا تھا، نہ جاتا، نہ یہ ہوتا، اس کی نہ ڈیتھ ہوتی، نہ ایسا ہوتا. تو یہ بات غلط ہوتی ہے. ہمارا یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ پچھلی کتنی آیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں جس کی موت ہونی ہے وہ اسکیپ نہیں کر سکتا، وہیں پہ اس کی موت ہوگی. اور اگر اس کی موت کا وقت ابھی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑ لے، اس کی موت نہیں ہوگی وہاں پہ. کسی کی موت اللہ نے گھر پہ لکھی ہے، اپنے بیڈ پہ لکھی ہے، وہ اپنے بیڈ پہ ہی ڈیتھ ہوگی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کے بعد کثرت سے جو منافقین تھے اپنے گھروں میں ہی فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ تم ٹال کے دکھاؤ، اپنی موت کو تو ٹالو. تم اپنی کو تو کر نہیں سکتے تو تم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ غلط باتیں ہیں. سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس بندے کی موت کس وقت ہونی ہے اور کس جگہ پر ہونی ہے. جہاں انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، جہاں انسان کی موت کی جگہ ہوتی ہے، وہ بندہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. بہت سارے لیسن ہیں ساری آیات کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لیسنز پر عمل کرنے والا بنا دے، ان آیات سے سیکھنے والا بنا دے. جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پریکٹس کرنے والا بھی بنا دیں. جو کچھ غلطیاں ہو گئیں اس میں اللہ تعالیٰ ہماری معاف کر دے ان غلطیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.